یقیناً تم خود سے روز یہی سوال کرتے ہوگے کہ سب ناممکن نظر آ رہا ہے، یہ اب ہوگا بھی تو کیسے ہوگا؟ میں آخر ایسا کیا کروں کہ میری دعا قبول ہو جائے؟ اور یہی سوچیں تمہیں آہستہ آہستہ ناامیدی کی طرف لے جاتی ہوں گی۔ جب تم دعا کرتے ہو، رب کے آگے سجدے بھی کرتے ہو، تو پھر ایسا گمان کیوں کرتے ہو؟ تمہارا یہی جواب ہوگا کہ میں تھک چکا ہوں، بہت عرصے سے دعا مانگ رہا ہوں لیکن قبول نہیں ہوئی، اب ہمت ختم ہو گئی ہے یا اب صبر نہیں کیا جا رہا۔ تو سنو، اس آیت پر ذرا غور تو کرو، تمہارا رب تمہیں کتنے پیار سے جواب دے رہا ہے، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اس کے لیے وہ کافی ہے، اور تمہارا رب اپنا کام پورا کر کے ہی رہتا ہے۔ یاد رکھو، ڈر، خوف اور مایوسی نہ تو تمہارے دکھ کم کر سکتی ہے اور نہ تمہارے لیے خوشیوں کے بند دروازے کھول سکتی ہے۔ وہ رب صرف تمہارا یقین اور صبر ٹیسٹ کرتا ہے۔ تم یقیناً اپنے لیے بہت کچھ سوچتے ہوگے، منصوبے بناتے ہوگے، اور یہی سوچتے ہوگے کہ اب میرا کام ضرور ہو جائے گا۔ تم اصل میں صرف آسانی رکھ لیتے ہو، اور تمہیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ جو فیصلہ، جو ڈیسیژن تم نے اپنے لیے لیا ہے، کیا اس میں میرے لیے خیر ہے؟ کیا یہ مستقبل میں خوشیوں کا باعث بھی بنے گا؟ یاد رکھو، وہ رب بہترین منصوبہ بناتا ہے اور بہترین فیصلے کرتا ہے۔ ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ خود تم سے کہہ رہا ہے، ایک منصوبہ وہ بناتا ہے اور ایک اللہ، اور بے شک اللہ سب سے بہترین منصوبہ ساز ہے۔ جانتے ہو، اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو بہت پسند کرتا ہے جو کسی نقصان یا مصیبت سے ہمت نہیں ہارتا، کسی ناکامی سے دل شکستہ نہیں کرتا، کسی لالچ سے پھسل نہیں جاتا، اور ایسی حالت میں بھی اللہ پر پورا یقین کرنے والا ہو، جبکہ بظاہر اس کی کامیابی کا کوئی امکان نظر نہ آتا ہو۔ یہاں کیا گیا توکل انسان کی پوری زندگی بدل دیتا ہے۔ تم جانتے ہو کہ وہ کون سا ایک خاص کام ہے جو تمہاری دعا کی قبولیت کی وجہ بنے گا؟ کہ جب تم خود پر مضبوط اعتماد کے ساتھ کائنات کی حقیقت اور اپنے وجود کی غرض و قائد کو سمجھتے ہوئے مشکلات کا سامنا کرتے ہو، کنکریوں کے ساتھ پہاڑ بناتے ہو، چیلنجز قبول کرتے ہو، مایوس ہو کر تارک الدنیا ہونے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے رجوع کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے تمہیں تمہارے اختیارات کے ساتھ بسایا۔ یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ یہ تلقین کر رہا ہے کہ تم اپنے جذبات کو کسی نامناسب رخ پر نہ پہنے دو، بلکہ انہیں دعا کے سانچے میں ڈال دو، پھر وہ تمہاری طلب اور تمہاری خواہش سے بڑھ کر نوازتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود تم سے فرما رہا ہے، اور وہ اللہ ہی ہے جو ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے آگے خوشخبری لیے ہوئے بھیجتا ہے۔ یاد رکھو، وہ رب بہت بہترین کرتا ہے اور اس کے منصوبے کا ایک وقت مقرر ہوتا ہے۔ اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے۔ یاد رکھو، ایک انسان رب کے بغیر کچھ بھی نہیں، نہ وہ مستقل طور پر دنیا والوں سے اپنی کوئی خوشی خرید سکتا ہے اور نہ ہی مستقل راحتیں۔ وہ تمہیں صرف بتانا چاہتا ہے کہ کون ہے جو تمہارے اس بکھرے وجود کو سمیٹ سکے۔ کوئی ہے، اللہ تمہارے دل میں جھانک لیتا ہے، پھر جب وہ تمہارا خالص یقین دیکھ لیتا ہے تو یقین کرو وہ تمہیں خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یقیناً تمہارا اللہ بہت قریب ہے اور جلد قبول کرنے والا ہے۔ تم تو وہ خوش نصیب ہو جو اللہ کے در پر آئے ہو۔ تمہارا تو مایوس ہونا بنتا ہی نہیں، اور اس ذات سے کیا مایوس ہونا جس کے کن سے دنیا ہے۔ وہ رب جو کبھی پیدا نہیں ہوا بلکہ زندگی اس سے پیدا ہوتی ہے۔ وہ رب جس کا کوئی اختتام نہیں لیکن دنیا کی ہر چیز کا اختتام ہے۔ وہ رب جو تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کو بڑے قریب سے دیکھتا ہے اور اسے جوڑتا ہے۔ اس ذات سے کیسی مایوسی؟ خود کو مطمئن کر لو۔ سنو، سفر اب ختم ہونے کو ہے، منزل تمہاری قریب ہے۔ ان قریب تمہارے لیے کن فیکون کا تحفہ ہوگا، آنسو تمہارے خوشی کے ہوں گے،
تمہاری زندگی پھر سے مسکرا اٹھے گی انشاءاللہ۔ اور ساتھ ہی میں ان تمام ویورز کے لیے بہت دل سے دعا گو ہوں جنہوں نے مجھ سے کامنٹس میں دعا کی ریکویسٹ کی۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں اتنی خوشیاں عطا کر دے کہ یہ دل پھر کبھی کسی دکھ کا شکار نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ کی مانگی ایک ایک دعا پر اپنا کن فرما دے، آمین۔